بحر عرب میں موجود بپرجوائے نامی سمندری طوفان اب انتہائی شدید سائیکلون میں تبدیل ہو گیا ہے اور اس کا رخ پاکستان اور انڈیا کے ساحلی علاقوں کی جانب ہے۔ پاکستان کے محکمہ موسمیات کے مطابق یہ سائیکلون پیر کی دوپہر کراچی سے تقریباً 600 کلومیٹر، ٹھٹھہ سے 580 کلومیٹر، اومارا سے 710 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود تھا، لگ بھگ 7 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے آگے بڑھ رہا ہے۔ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس طوفان کے مرکز میں اس وقت ہوا کی رفتار 200 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے، جبکہ اس کے نتیجے میں 35 سے 40 فٹ بلند سمندری لہریں بھی اٹھ رہی ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ یہ طوفان 15 جون کی سپہر تک سندھ میں کیٹی بندر اور انڈیا میں گجرات کے علاقوں سے ٹکرا سکتا ہے۔ محکمہ کے مطابق موجودہ موسمی حالات، جن میں سمندر کی سطح کا درجہ حرارت شامل ہے، اس طوفان کی شدت کو برقرار رکھنے میں مددگار ثابت ہو رہے ہیں۔ محکمہ موسمیات کے ساتھ ساتھ NDAM کی جانب سے بھی تمام متعلقہ اداروں کو الرٹ رہنے کی تلقین کی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے سندھ کے ساحلی علاقوں کے دورہ کے بعد نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ طوفان کی وجہ سے کراچی میں آدھے گھنٹے میں 60 ملی میٹر بارش ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کراچی کے 70 سے زائد انتہائی خطرناک عمارتوں سے لوگوں کو نکالنے کا منصوبہ ہے، جبکہ ضلع سجاول کے 3 علاقوں سے 60,000 لوگوں کا انخلاء کرنا ہے، جس کے لیے مشترکہ حکمت عملی بنائی گئی ہے۔ بپرجوائے سے کون کون سے علاقے متاثر ہو سکتے ہیں؟ بپرجوائے سمندری طوفان کا نقشہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں۔ امکان ہے کہ بحر عرب میں یہ سمندری طوفان 14 جون کی صبح تک شمال کی سمت میں چلتا رہے گا، جس کے بعد یہ شمال مشرق کی جانب مڑے گا اور 15 جون کو پاکستان میں کیٹی بندر اور انڈیا میں گجرات کے ساحل سے گزرے گا۔ حکام کے مطابق اس طوفان کی ممکنہ آمد کے ساتھ سندھ کے جنوب مشرقی علاقوں میں تیز ہوائوں اور طوفانی بارش کا امکان ہے، جبکہ 13 سے 17 جون تک ٹھٹھہ، سجاول، میرپور خاص اور عمر کوٹ کے اضلاع میں 100 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار تک کی تیز ہوائیں چل سکتی ہیں۔ NDMA کے مطابق اس طوفان کے باعث کراچی میں 100 ملی میٹر سے زیادہ، جبکہ سجاول، بدین اور ٹھٹھہ میں 300 سے 400 ملی میٹر شدید بارش کا امکان ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ 13 جون منگل کی شام اور جنوب مشرقی سندھ کے دیگر علاقوں میں تھرپارکر اور میرپور خاص میں گرج چمک اور تیز آندھی کے ساتھ شدید بارش ہو سکتی ہے، جس کے باعث ساحلی علاقوں میں اربن فلڈنگ ہو سکتی ہے۔ 14 سے 16 جون تک کراچی، حیدرآباد، ٹنڈو محمد خان، ٹنڈو اللہ یار، شہید بینظیر آباد میں بھی بارش اور تیز ہواؤں کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کے مطابق اگر طوفان کا رخ شمال مغرب کی طرف ہی رہا تو کراچی متاثر ہو سکتا ہے۔ PDMA پنجاب نے بھی اس حوالے جاری کردہ الرٹ میں پنجاب کے تمام اداروں، ضلعی انتظامیہ کو ہائی الرٹ رہنے کی ہدایات کی ہیں۔ الرٹ کے مطابق سمندری طوفان کی وجہ سے ملک کے بالائی علاقوں میں مغربی ہوائیں 14 جون سے داخل ہونے کا امکان ہے، جس کے باعث لاہور، اسلام آباد، مری، راولپنڈی، اٹک، چکوال، سیالکوٹ، گوجرانوالہ، منڈی بہاؤالدین اور نارووال میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ PDMA کے مطابق 15 سے 18 جون کے دوران ان اضلاع میں وقفے سے تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کی توقع ہے۔ تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی توقع ہے، جبکہ مری کے پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا بھی خدشہ ہے۔ بپرجوائے سے کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ محکمہ موسمیات کے مطابق بپرجوائے کی وجہ سے تیز رفتار ہوائیں کچی عمارات، سولر پینل جیسی اشیاء کو نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ محکمہ موسمیات کے ممکنہ نقصانات کے حوالے سے تنبیہ جاری ہونے کے بعد
سول ایویشن اتھارٹی نے کراچی ایئرپورٹ پر پیشگوئی اقدامات کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ CAA کے شعبہ ایئر سائٹ نے متعلقہ اداروں کو الرٹ کر دیا ہے اور تجویز کی ہے کہ ہلکے وزن کے ہوائی جہازوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جائے یا کسی مضبوط چیز سے باندھ دیا جائے اور رن ویز اور ٹارمک ایریا کے آس پاس اشیاء کو تصادم کے خدشے کا باعث محفوظ مقام پر منتقل کیا جائے۔ طوفان کی آمد کی وجہ سے کیٹی بندر کے ارد گرد 8 سے 12 فٹ بلند سمندری لہریں متوقع ہیں جو نزدیکی علاقوں کو زیر آب لا سکتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ NDMA نے خبردار کیا ہے کہ بدین اور ٹھٹھا کے ساحلی علاقوں میں بھی سیلابی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ سمندری طوفان کی وجہ سے بجلی، انٹرنیٹ کا نظام بھی متاثر ہو سکتا ہے اور NDMA نے کے الیکٹرک کو کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار رہنے کی ہدایات کی ہیں۔ PDMA پنجاب کے مطابق پنجاب میں آندھی اور بارش کی صورتحال کے باعث خریف فصلوں اور بسیدہ عمارتوں کو شدید نقصان کا خطرہ ہے۔ اس کے علاوہ تیز رفتار ہواؤں کی وجہ سے بجلی کے کھمبے یا درخت اکھڑنے کے خدشہ موجود ہوتا ہے جو سڑکوں اور راستوں کو بند کر سکتے ہیں۔ تیز رفتار ہوائیں خریف فصلوں کو بھی کافی نقصان پہنچا سکتی ہیں، جبکہ طوفان کی وجہ سے آنے والی بارشوں سے سیلابی کیفیت پیدا ہو سکتی ہے۔ NDMA نے اس لیے تجویز دی کہ شہری حکومت ندی نالوں اور شہر میں انڈر پاس کی صفائی اور نکاسی آب کا انتظام کریں۔ واضح رہے کہ 17 جون تک ماہی گیروں کو کھلے سمندر میں نہ جانے کی تلقین کی گئی ہے۔ کراچی نے شہریوں کو سمندر کی طرف جانے، مچھلی پکڑنے، نہانے پر 11 جون سے لے کر طوفان تھمنے تک پابندی عائد کی ہے۔ بپر جوائے کا مطلب کیا ہے؟ سائیکلون کا نام بپر جوائے بنگلہ دیش کی جانب سے رکھا گیا ہے، جس کا بنگالی میں مطلب تباہی یا قدرتی آفت ہے۔ پاکستان کی طرح انڈیا کے محکمہ موسمیات کی جانب سے بھی پیشگوئی کی جا چکی ہے کہ یہ سمندری طوفان اگلے کچھ گھنٹوں میں انتہائی شدید سائیکلون طوفان میں بدل سکتا ہے۔ انڈیا کے محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ چند دنوں میں اس کی وجہ سے بحیرہ عرب میں ہوائیں 155 سے 165 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چل سکتی ہیں اور آگے بڑھتے ہوئے ہوا کی رفتار 190 کلومیٹر فی گھنٹہ تک پہنچ سکتی ہے۔ انڈین محکمہ موسمیات کے مطابق سمندری طوفان بپر جوائے دھیرے دھیرے مضبوط ہو رہا ہے اور آنے والے دنوں میں گجرات کے ساحل کے بہت قریب آ جائے گا۔ سائیکلون یا سمندری طوفان کیسے بنتا ہے؟ سائیکلون گرم ہوا کی وجہ سے جنم لیتے ہیں اور ایک گول دائرے کی شکل میں آگے بڑھتے ہیں۔ ایسے طوفان اپنے ساتھ کافی تیز ہوائیں اور بارش لاتے ہیں جو سمندروں کے گرم پانی کے اوپر جنم لے کر آگے بڑھتے ہوئے شدت اختیار کرتے جاتے ہیں۔ جب سمندر کی گرم ہوائیں اوپر اٹھتی ہیں تو اس کی حدت میں کمی آتی ہے اور یہ بادل کی شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ اسے زیادہ دباؤ کا علاقہ کہا جاتا ہے۔ جیسے جیسے یہ ہوا بلند ہوتی ہے، سمندری سطح کے قریب ہوا میں کمی ہوتی ہے۔ اسے کم دباؤ کا علاقہ کہتے ہیں۔ اس کم دباؤ والے علاقے کی جانب خلا کو پر کرنے کے لیے اور ہوا حرکت میں آتی ہے جو گرم ہو کر ایک گول دائرے کی صورت میں گھومتی ہے۔ ایسے سمندری طوفان جو گھومتے ہیں ان کا ایک مرکزی نقطہ ضرور ہوتا ہے۔ اسے طوفان کی آنکھ یعنی آئی آف دی اسٹارم کہا جاتا ہے جو پرسکون حصہ ہوتا ہے۔ یہاں ہواؤں کا دباؤ کم ہوتا ہے اور اس نقطے کے گرد طوفان گھومتا ہے۔ سمندری طوفان تباہ کن کیوں ہوتے ہیں؟ پانی کی سطح پر سفر کے دوران سمندری طوفان کی شدت بڑھتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس طوفان کے اوپر موجود گرم ہوا ایندھن کا کام کرتی ہے۔ جیسے جیسے یہ گرم ہوا بلند ہوتی ہے، اس کی جگہ متبادل ہوا لے لیتی ہے اور اسی سے طوفان یا سائیکل بنتا ہے۔
اور ہم دیکھتے ہیں کہ کئی سمندری طوفانوں کا حجم بڑھتا ہے۔ جب یہ سمندری طوفان زمین کے قریب پہنچتا ہے تو ان کی شدت میں کمی آتی ہے، کیونکہ وہ گرم پانی میں سفر کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے ان کا ایندھن کم ہو جاتا ہے۔ اس کے باوجود یہ طوفان تیز رفتار ہواؤں اور بارش سے کافی نقصان پہنچانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ پیشگوئی کرنا کافی مشکل ہوتا ہے کہ سمندری طوفان کتنا طاقتور ہوگا اور زمین کے کس حصے سے ٹکرائے گا۔ ان کی سمت کا تعین کیا جا سکتا ہے اور وقت سے پہلے تیاری ان کے اثرات سے نمٹنے میں مدد فراہم کر سکتی ہے۔ ایسے علاقے جو ساحل کے قریب ہوں، وہاں عمارات کی تعمیر میں اس بات کا خاص خیال رکھا جانا چاہیے کہ سمندری طوفان سے ان کو زیادہ نقصان نہ ہو۔ ایسے ہی ان علاقوں میں سائرن کے ذریعے مقامی افراد کو خبردار کیا جا سکتا ہے۔ چند ممالک میں شہریوں کو تاکید کی جاتی ہے کہ وہ ضروری سامان پہلے سے ہی خرید کر رکھ لیں، جس میں خوراک، پانی اور طبی امداد کا سامان شامل ہوتا ہے۔ مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل نالج از پاور کو سبسکرائب کریں۔